وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے پیسوں پہ اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ مسلمانوں، ابھی یہاں میرا عزیز نعت پڑھ رہا تھا، بچہ ہے خدا کی قسم، ایکسیڈنٹل 2 سال پہلے ہوا، مرتا مرتا بچا، اپنی گزر بسر کرتا ہے، اللہ اکبر، بار بار کہتا ہے مولانا کوئی اچھی حلال نوکری مل جائے، حلال نوکری بے شک 200 روپے کیوں کروں گا، حضور کی ثنا خوانی کا صدقہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رفیق صبر ہوتے کیا ہے؟ مولانا میرے گھر کا گزر بسر مشکل سے ہے، قرضہ چڑھ گیا، بچوں کے دودھ لانے کے پیسے نہیں، آپ کا بیگ اٹھاؤں گا، آپ نعت پڑھ دینا، میں نبی کی نعت سناؤں گا، کچھ شاک ڈھونڈیں گے، کسی کی جیب سے 10 روپے نکل جائے گا، میرے بچوں کے لیے آٹا آ جائے گا، اور میرے عزیزوں 10 روپے دیتے ہوئے 20 روپے دیتے ہوئے میرے عزیزوں کنجوسی نہ کیا کرو، نبی کی ثنا خوانی سن کر شوق جذبے سے دیا کرو۔ خدائے پاک کی قسم تمہارے 10 روپے سے کتنے نعت خانوں کے گھر کا چولہا جلتا ہے، فقیر کھائیں گے، غریب کھائیں گے، مستحق کھائیں گے، روٹی پیٹ میں جائے گی، کلیجہ ٹھرے گا، ہاتھوں سے دعا نکل کر خود بخود عرش عظیم پہ پہنچ جائے گی۔ دوسرا اللہ نے اس امت کو انعام دیا، 88 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ میرے سامنے بڑی عزت والی قوم چڑھ بیٹھی ہے، بھائی محمد اسلم صاحب، اللہ نے تجھے بیماری سے کھڑا کر دیا، دعا کی تھی اللہ مجھے صحت دے گا، میں پروگرام سجاؤں گا، ایسی ایسی منتیں مان لیا کرو، ایسی ایسی نیتیں کر لیا کرو، یا اللہ میرا یہ کام بن جائے، تیرے دین کا کام کروں گا، یا اللہ یہ میرا کام بن جائے، فلانا یا اللہ یہ میرا کام بن جائے، یا اللہ میں تیرے نیک بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، خدا را تمہارا ملازم کیوں نہ ہو، تمہارے دروازے پر بھیک مانگنے والا کیوں نہ ہے، تمہارے دروازے پر اللہ تیرا بھلا کرے کہنے والا، سوال کرنے والا کیوں نہ ہے، اور میرے عزیزوں پچھتایا کر، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنے ہاتھ سے خیرات دیا کر، یہاں تک اگر تیرے گھر میں گنجائش ہے اسے اپنے ڈیرے میں، اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا کہ بھائی میں تیرے ہاتھ دھلاتا ہوں، کتنا بڑا تو مہمان ہے، کوئی میرے خاندان کا مہمان آئے گا، کوئی میرے سسرال کا مہمان آئے گا، کوئی میرے مامے کا، میں مامے کے خاندان سے آئے گا، کوئی میرے ابے کے خاندان سے آئے گا، میں تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تیرے کشکول کو نہیں دیکھتا، تو نے آ کر سوال کیا اللہ کے نام پر دے، اس کا مطلب ہے تو میرے خاندان کا مہمان نہیں، تو اللہ کا مہمان ہے، اپنی روٹی اٹھا کے دے دے، اپنا پانی پلا کے اپنا پانی اٹھا کے دے دے، اپنی بیٹھک میں بٹھا کے پنکھا چلا، چائے پیے گا، اے فقیر 10 روپے لینے والا، جب تو اسے بٹھا کے کھلائے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں آئے گا، نماز ریجیکٹ، سجدے ریجیکٹ، اس میں اخلاص کوئی نہیں، اس میں خشوع خضوع کوئی نہیں، اس میں تقویٰ کوئی نہیں، ساری باتیں منہ پر ماری جائیں گی، جب ہر طرف سے اعلان ہوگا اس کے جہنم میں جانے کا کوئی شک نہیں، اللہ فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، ایک دل تھا، صبح اٹھا تھا، اسے بھوک لگی تھی، ناشتہ کرنے کی تیاری تھی، جب یہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا دروازے پر آواز لگ گئی، بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کھانا کھلا، اس نے اپنی روٹی اٹھا کر میرے نام پر دے دی، اس نے نہیں کھایا اس نے اسے نہیں دیا، اس نے مجھے دیا ہے، یہ میرے سے بڑا غیرت مند والا ہے، آج میں اس کے نام مال سے گناہوں کو مٹھاؤں گا، آج میرا بندہ وہ سامنے حوض کوثر ہے، میرا کملی والا کھڑا ہے، میں اعلان کرتا ہوں جا میرے نبی کے پاس، تجھے حوض کوثر پلائے گا، میرے اعلان کر دیا، تو میرے سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، تیرا اللہ بڑی غیرت والا ہے، تو نے میرے بندے کو ایک روٹی دی، پانی پلایا، جا میرے تجھے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ وہاں تو چھوٹی چھوٹی نیکی دیکھی جائے گی، پہاڑوں جتنے عمل منہ پہ مارے جائیں گے، اور وہاں دوستو راستے کے اندر سے کسی نے روڑا ہٹا دیا ہوگا، راستے کے اندر سے کسی نے تکلیف دہ چیز ہٹا دی ہوگی، قیامت کے دن اس کو یہ عذاب مل جائے گا، پتہ ہے 88 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ہر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ جل شانہ نے، اما نوالہ نے کسی نبی کی امت کو ایمان والا نہیں کہا، اللہ اکبر، اماں کے پیٹ میں تھے، گھٹی پینے سے پہلے مولوی صاحب نے آ کر اذان سنائی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پٹھانو، عوانو، خانو، بزدارو، بزاری ہو، کھوسا ہو، اللہ
اللہ اکبر، قادری ہو، نقشبندی ہو، سارے القاب بعد میں، خدا پاک کی قسم ہے کی گود میں آیا تھا اور تیرے کان نے سنا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر دوسرا جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، تو کان میں سن کر یوں کر کے آنکھیں کھول رہا تھا، عرش والا آسمانوں سے تجھے ایمان والا کہہ رہا تھا۔ اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مجھے اعزاز عطا فرمایا، اس اعزاز کو بشترو بھی ثمنا قلیلا، ہم نے تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ ڈالا۔ یہ اعزاز ایمان والا کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان کے بعد تمہیں بازاروں میں نظر نہ آئے، خدا کے گھر میں سجدہ کرتا نظر آئے۔ میرے عزیزوں، اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لو، جب نماز کا وقت ہو، ہم بازار میں کھڑے ہو تو اللہ بازار والوں کو ایمان والا نہیں کہہ رہا، سجدہ کرنے والوں کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ تیرا میرے نبی کا رشتہ، تیرا میرے نبی کا رشتہ، تیرا میرا رشتہ اور اللہ کا رشتہ، آپ کا رشتہ، اللہ کا رشتہ نمازی کا سجدہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے جہنم کی طرف دھکیل دو، چاہے جنت کے دروازے پہ داخل کر دو۔ اور پتہ ہے میرے عزیزوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، جسے 5 مرتبہ روزانہ اللہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا دیکھو، اس کے ایمان والے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جو 5 مرتبہ خدا کے گھر میں جائے گا، روزے والا محمد اس کے ایمان والا ہونے کی گارنٹی عطا فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ کتنی بڑی اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے نعمت عطا فرمائی۔ 17,999 مخلوق کم و بیش خدا کا کھاتی ہے، سر نہیں جھکاتی، لیکن انسان کو اللہ نے سر جھکانے والا بنایا۔ اندازہ لگا، مرغی آگے پڑی ہے، سرید آگے پڑا ہے، تمہارے ڈیرے غازی خان کی شوبت آگے پڑی ہے، میرے عزیزوں طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں۔ یا تو بندے کو جھکانے والا بناتا، اللہ نے چڑیا بنائی، اللہ نے کبوتر بنائے، اللہ نے پرندے بنائے، اللہ نے جانور بنائے، ہر ایک جو کھائے گا سر جھکا کے کھائے گا۔ اور میں بندے تیرے اندر غیرت ایمانی میں نے اتنی بھر دی، تجھے رزق کے آگے نہیں جھکایا تاکہ دنیا تجھے رزق کے آگے جھکتا دیکھے تو کہ تو رزق کا بندہ، میں نے تجھے ہاتھ دے دیے کہ رزق اٹھا اپنے منہ تک لے گیا۔ یہ صبح شام جب بھی سر جھکے گا میرے آگے جھکے گا، جب تجھے لوگ سر تیرا سر سب تجھے لوگ دیکھیں گے تو سر میرے آگے جھکا رہا ہے تو عرش والا تجھے ایمان والا کہے گا، دنیا دار دیکھ کے تجھے خدا کا بندہ کہنے لگ جائیں گے۔ نیت کر لو خدا کے واسطے نماز نہیں چھوڑیں گے، ورنہ میرے عزیزو اللہ کی ناراضگی بھی دور نہیں ہوئی، اللہ کی ناراضگی بھی دور نہیں ہوئی۔ 6-7 مہینے آپ کی میری اللہ کی ناراضگی چلتی رہی، یہ تو خدا کا شکر ہے۔ دنیا دار کسی سے ناراض ہو جائے میرے عزیزو، ناراض ہو جائے تعلقات بند کر دیتا ہے۔ بینک والوں کو جا کے کہتے ہیں اس کا اکاؤنٹ بند کر دو، بے تمہارا آدمی ہے۔ دکان والے کو جا کے کہتے ہیں اسے ادھار نہ دینا، اس نے ہمارا قرضہ دینا ہے۔ ہر جگہ پر جہاں سے اسے فائدہ ملتا ہو وہاں جا کے نقصان کی باتیں کرے گا۔ یہ تو کریم ہے، اس کریم کا کرم ہے، اس کریم ذات کا جس نے لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں بھوکا اٹھایا ضرور ہے، بھوکا سلایا نہیں۔ ہر بندہ کہتا تھا مر گئے، کیا کسی کے اللہ نے کپڑے اتار دیے؟ کیا کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا؟ اور چلو مرغی نہیں کھائی تو چٹنی سے روٹی تو سب نے کھا لی۔ اتنا بڑا اللہ کو چیلنج کیا تھا اس مخلوق نے، اب شاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ وہ قطرے کا نام و نشان نہ تھا جو باپ کی پشت سے نکال کر رحم ناظر میں ڈالا۔ اللہ اکبر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر 9 مہینے تک اللہ نے مصوری دکھائی، کاراگری دکھائی، فخلقتہ بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فنفخت فیہ من روح، پھر اس میں روح ڈالی۔ 9 مہینے اللہ سجاتا رہا۔ 9 مہینے کے بعد کس راستے سے اللہ دنیا میں لے کے آیا؟ اللہ اکبر، پھر لا کر اللہ نے اعلان کیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھ تو صحیح، میں نے اتنی سی مشین کے اندر کتنا پیارا انسان سجا کے رکھ دیا۔